علی جناب جامی رضویہ صاحب ویسٹ بنگال سے عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ کتاب الکبائر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص پر تمہارا قرض ہو تو اب تم اس کے گھر سے جو کچھ کھاؤ گے وہ حرام ہوگا، اور یہ بات انہوں نے نبی اکرم صاحب الاولاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو شخص جو قرض نفع کھینچ لائے وہ سود ہے۔ تو کیا کسی کو قرض دینے کے بعد اس کے گھر میں کھانا یا کچھ بھی مدد لینا سود میں داخل ہوگا یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ کوئی قرض ایسا دیا جائے جس میں مشروط ہو کوئی اضافی رقم یا اضافی نفع، کہ ہم قرض آپ کو اس شرط پہ دیں گے کہ آپ یہ قرض تو لوٹائیں گے ہی، لیکن ساتھ میں کھانا بھی کھلائیں گے یا پانی بھی پلائیں گے یا اضافی رقم دیں گے یا میرا کوئی کام کریں گے، یعنی کوئی بھی جو جس قدر رقم دیا ہے وہ اتنا ہی واپس آنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی اضافی چیز، چاہے خدمات ہوں، چاہے سروسز ہوں، پیسے ہوں، دولت ہو، کھانا پینا، کوئی بھی اضافی چیز ہے تو وہ بلا شبہ سود ہے اور وہ حرام ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قرض دیا اور بس اسی قدر لوٹانے کی بات ہو، اس سے زیادہ کوئی اضافی رقم نہ دینا ہو، تو اب اس کے بعد بذات خود اپنی خوشی سے وہ کچھ اضافی رقم دے، یا پھر یہ کہ کھانا کھلا دے یا دعوت کر دے یا کوئی اور اعزاز دے تو وہ حرام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے، شرعی طور پر فقہ حنفی میں وہ چیز حرام نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی قرض اگر دے اور اس میں کوئی اضافی چیز مشروط نہ ہو، لیکن قرض دار جو ہے جب قرض واپس کرے تو اپنی خوشی سے کچھ اضافی چیز دے دے تو وہ بھی جائز و حلال ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو کھانا اگر کوئی کھلا رہا ہے یا کچھ اور دے رہا ہے اور وہ چیز قرض کی وجہ سے یعنی قرض میں مشروط نہ تھی تو کھانا حرام نہیں ہے، نہ کھلانا حرام ہے اور نہ کھانا حرام ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اہل تقوی حضرات اس سلسلے میں جب قرض دے چکے ہوتے ہیں تو جس کو دیتے ہیں اس سے ہر قسم کے نفع کو الگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ خود امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام صاحب، ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو اس کی دیوار سے بھی سایہ کا فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ تقوی ہے، فتویٰ یہ نہیں ہے۔ فتویٰ وہی ہے جو میں نے بتایا کہ قرض میں مشروط کوئی اضافی چیز ہو تو وہ حرام ہے۔ رہی بات کتاب الکبائر میں بیان کردہ حضرت امام حسن بصری کی یہ روایت، اس کا پس منظر دیکھنا ہوگا، سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ امام حسن بصری نے جو کچھ کہا وہ خود صاحب المذہب ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کہا اور بلا شبہ اس سے احتیاط کرے تو بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔